Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आज के बिला तकल्लुफ़ तजिया में बातचीत होगी दुनिया में बढ़ते हुए कोरोना पेंडेमिक के हवाले से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हाईवे रेप केस के सिलसिला में कहा है कि रेप करने वालों की जिनसी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनके जिनसी आज़ाद निकाल देने चाहिए, ख़त्म कर देने चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसके साथ साथ भारत में शुरू हो चुका है पार्लियामेंट का सेशन, और इस सेशन में बहुत सारी बातें होंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ज़ोर दे रहे हैं चाइना के साथ जो इश्यूज़ हैं और कोरोना पेंडेमिक के सिलसिला में जो वहाँ पर इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं। अमेरिका में इलेक्शन 2020 हर रोज़ हर हफ्ते मौजू के साथ चलेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो कोरोना का ज़माना चल रहा है और दूसरा अमेरिका में आइडियोलॉजी की कशमकश अपनी इंतहाओं को छू रही है। बातचीत हम करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने आज चाइना को एक तरह से सख्त मैसेज दिया, जो एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस चाइनीज़ लीडर्स और यूरोपियन यूनियन लीडर्स के बीच में हुई। सबसे पहले हम टच करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने मुईद पीरज़ादा को एक इंटरव्यू देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि केमिकल कैस्ट्रेशन होनी चाहिए उन रेप ऑफेंडर्स की जो रेप्स में मुलव्वस हों, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सबसे पहले हम मुईद पीरज़ादा की कर्टसी के साथ उनके इंटरव्यू से एक मुख्तसर सा क्लिप सुनते और देखते हैं। उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें। यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। उससे इस तरह के लोगों को इनको ऑपरेशन करना। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रेप ऑफेंडर्स के हवाले से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री मर्डर्स होते हैं, उसी तरह ये सज़ाएं भी मुतय्यन की जाएं, और जो सेक्स ऑफेंडर्स, रेप ऑफेंडर्स हैं, उनकी केमिकल कैस्ट्रेशन हो और सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पाकिस्तान में जब से ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, पाकिस्तान के एक मोटरवे में जब एक ख़ातून का रेप किया गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया में ये गम व गुस्से के साथ बातचीत चल रही है कि इस तरह के रेप करने वाले लोगों को उल्टा लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए, और बेतहाशा ना सिर्फ गम व गुस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले डायस्पोरा में भी पाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली बार इस मसला पर खुलकर बात की, और बात की तो सख्त लफ्ज़ों में की। अगरचे एक रोज़ पहले उनके एक मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इस तरह की सख्त सज़ा नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ज़िंदा जला दें, सरेआम फांसी दे दें, जिस्मानी अज़ा काट दें। अवाम की जानिब से ऐसा रद्द अमल आना तो समझ आता है, लेकिन हमारे वज़रा और पढ़े लिखे तबकात की जानिब से बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ऐसी बातें करना हमारे मुआशरे की मुतशद्दिद सोच का अक्कास है, जो तशद्दुद को हर मसले का हल समझती है। ये है ट्वीट पाकिस्तान के एक वज़ीर फवाद हुसैन की, जो उन्होंने एक रोज़ पहले दी इमरान खान के इस इंटरव्यू से पहले।
اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سخت بات کرنا، جس طرح کی بات پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہے، انہوں نے کہا تھا اپنی ٹویٹ میں فواد حسین نے کہ یہ پرتشدد رویے کی عکاسی کرتی ہے، اس طرح کی بات کہ اعضاء کاٹ دیے جائیں، کیسٹریشن کر دی جائے یا ان کو جلا دیا جائے، اس طرح کی باتیں. تو بہرحال یہ ایک طرح سے کانٹرڈکشن ہے گورنمنٹ کے دو سب سے بڑے افسروں کی. ایک تو خیر پرائم منسٹر ہیں جو آف کورس سب سے بڑے چیف ایگزیکٹو ہیں گورنمنٹ کے کسی بھی ملک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر منسٹر کا یہ ایک روز پہلے کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلہ میں bbcurdu.com کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کی ایک ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن انصار برنی ٹرسٹ کے ہیڈ انصار برنی نے کہا کہ ایسی بات کرنا غلط ہے. وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اس طرح کی لیجسلیشن ایک جوک ہوگا. انہوں نے bbcurdu.com کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا کہ آپ یعنی پرائم منسٹر آپ ایک ایسے ملک میں اس طرح کی لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں جہاں امیروں کے لیے الگ لاز ہیں اور غریبوں کے لیے الگ لاز ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ ایسے ریپ کرنے والے کرمنل کو سخت سے سخت سزا نہ دی جائے. انہوں نے مزید وضاحت کی کہ سزا ضرور دیں، سخت سے سخت دیں، جس سے اس کو اپنے جرم کا اندازہ ہو اور معاشرے میں بھی یہ اندازہ ہو کہ اس کی سخت سزا ملے گی. لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ اس طرح بہت سارے لوگ اپنی ذاتی رنجشوں کے چکر میں، جھوٹی گواہی دینے کے چکر میں، پیسے لے کے اپنی ذاتی جو ان کی رنجشیں ہیں ان کی بنیاد پر بھی کسی کی شکایت کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے اور لیجسلیشن کو ایک جوک نہ بنائیں. پاکستان میں اس وقت ریپ کا یہ جو مسئلہ ہے ایک بہت ہی گمبھیر بحث کا حصہ بن چکا ہے. اس واقعے کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی پچھلے دنوں وہاں پر سامنے آیا. ایک 5 سالہ بچی کو ریپ کر کے مار دیا گیا. تو اس طرح کے واقعات پاکستان میں بہت ہوتے رہتے ہیں اور یہ تو وہ واقعات ہیں جو رپورٹ کیے جاتے ہیں. جو ان رپورٹڈ واقعات ہیں وہ تو ان اکاؤنٹنٹ ہے. تو بہرحال یہ واقعی ایک معاشرے کے لیے مسئلہ ہے اور پاکستان سے باہر بسنے والے ڈائسپورا کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا پاکستان میں لاقانونیت اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ ایک طرح سے لیویبل ملک نہیں رہا. اب پرائم منسٹر عمران خان نے جو سخت سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، عملی طور پر کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ادھر بھارت میں مونسون سیشن پارلیمنٹ کا شروع ہو چکا ہے. کووڈ کی وجہ سے پارلیمنٹ ایک طرح سے سسپینڈ ہو گئی تھی فار دا ٹائم بینگ، اور کچھ مہینوں کے بعد اب پارلیمنٹ واپس اپنے سیشن میں گئی ہے. تو جب پارلیمنٹ اپنے سیشن کو آج گئی تو اس وقت پرائم منسٹر نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک بڑا مسئلہ تو کووڈ کا زیر بحث ہوگا اور دوسرا بڑا مسئلہ جو چین کے ساتھ فیس آف ہے اس پر بات چیت ہوگی پارلیمنٹ میں. پرائم منسٹر نریندر مودی کیا کہتے ہیں اس سلسلہ میں، آئیے ایک ویڈیو کلپ میں ان کی بات سنتے اور دیکھتے ہیں. آج جب ہماری سینا کے ویر جوان سیما پر ڈٹے ہوئے ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بلند حوصلوں کے ساتھ درگم پہاڑیوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور کچھ سمے کے بعد برف ورشا بھی شروع ہوگی. جس وشواس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، ماتر بھومی کی رکشا کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ سدن بھی، سدن کے سبھی سدسیہ ایک سور سے، ایک بھاو سے،
एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि दो बहुत बड़े मसले हैं जिससे कौम दरपेश है। एक तो कोरोना का है ऑफ कोर्स, और दूसरा बड़ा मसला इस वक्त ये है कि भारत की फ़ौजें चाइना की फ़ौजों के आमने सामने खड़ी हैं, और इसी पार्लियामेंट से, इसी नेशन से एक हौसले बड़ा मैसेज जाना चाहिए भारत की फ़ौजों को कि कौम उनके साथ खड़ी है, पार्लियामेंट उनके साथ खड़ी है इस मुश्किल की घड़ी में। बहरहाल चाइना इंडिया फेस ऑफ एक बहुत बड़ी इस वक्त रियलिटी है। अगरचे कुछ टेंशन्स गुज़िश्ता कुछ दिनों से कम हुई है जब से भारत के फॉरेन मिनिस्टर और चीन के फॉरेन मिनिस्टर की रूस में मुलाकात हुई। कुछ टेंशन्स कम हुई है, मगर अभी तक भारत और चीन की फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं। दुनिया में एक और अहम ख़बर ईरान के हवाले से है। ईरान में हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का वाक़या होता है कि लगता है कि इंसानियत की कोई कदर नहीं है। एक इसी तरह के एथलीट को ईरान में फांसी के घाट पर चढ़ा दिया गया और उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज टोरंटो में भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है और दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस सिलसिला में यूरो न्यूज़ की कर्टसी के साथ विद द कर्टसी ऑफ यूरो न्यूज़ एक वीडियो रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। Iran's execution of a wrestler accused of murder has sparked an international outcry after appeals for him to be spared were ignored. 27-year-old Navid Afkari was handed a death sentence over the killing of a security guard during anti-government protests in 2018. Navid was subjected to a shocking catalogue of human rights violations and crimes after his arrest, including torture and enforced disappearance. He was repeatedly tortured, both physically and psychologically, to confess, and he was denied access to a lawyer throughout the whole investigation phase. In a tweet, the US Secretary of State Mike Pompeo called Afkari's execution a vicious and cruel act and an assault on human dignity. Iran's state media said the wrestler's sentence was carried out by hanging in the southern city of Shiraz. The International Olympic Committee called his execution very sad news, and their thoughts were with his family and friends. बहरहाल ईरान में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात आए दिन होते रहते हैं और इस पर पूरी दुनिया की कम्युनिटी भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती है और ईरान तक मैसेज भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म का जो असर हो ईरान की सरकार पर नहीं होता कि वो ये इनह्यूमेन वाक़यात, इनह्यूमेन क्राइम्स ना करे। बहरहाल इस तरह की सूरत हाल हम देखते रहते हैं। चीन और भारत के हवाले से अभी हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर भारत की अफवाज को एक हौसले भरा मैसेज, ताकि कौम की तरफ से ये मैसेज पार्लियामेंट के थ्रू जाए कि पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है, और वो वैसे भी भारतीय सेना के साथ पूरी फ़ौज और पार्लियामेंट खड़ी ही है। एक ऐसा ही मैसेज यूरोपियन यूनियन ने आज
چین کی لیڈرشپ کو دیا جب ایک ورچوئل کانفرنس یورپین یونین اور چین کے لیڈرز کے بیچ میں ہوئی. یورو نیوز کے شکریہ کے ساتھ میں ایک مختصر ویڈیو رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. EU-China relations will be put to test this week as European leaders sit down with their Chinese counterparts. Virtually, of course. On the agenda, climate change, trade, the economy, and COVID-19, which has soured relations significantly. For the EU Foreign Affairs Chief, China is getting more powerful and assertive, and its rise is impressive and triggers respect, but also many questions and fears. Reinhard Bütikofer is the head of the China delegation for the European Parliament. He says Europe has adopted a more robust approach. Europe is pushing back harder because the aggressive behavior on the part of China. I would describe the situation by saying Europe is learning the lesson of how to be less naive and more forceful, standing up for our values and our own interests. Human rights and the rule of law in China will also be raised. Angela Merkel is set to bring up the deteriorating situation in Hong Kong and the South China Sea. I think we will very soon, hopefully even through the German presidency, finalize the work on the global human rights sanctions mechanism, which would allow Europe to sanction individuals that are responsible for major human rights violations, like the police boss in Hong Kong who is drilling his men to be as violent as they can. A face-to-face human rights dialogue is planned between the EU and China later this year. For Euronews, I'm Maeve McMahon in Brussels. With the courtesy of Euronews, ہم نے آپ کو ایک ویڈیو رپورٹ دکھائی اینڈ ویری گڈ ٹو نو کہ یورپ میں بھی یورپین یونین میں بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں کتنی نائیوٹی تھی ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ چائنا, ان ٹرمز آف ڈیلنگ چائنا. لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ یہ احساس ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہی احساس ریسنٹلی امریکہ کو بھی ہوا, یہی احساس ایک بٹر فل ایکسپیرینس کے بعد بھارت کو بھی ہوا. بھارت نے بہت کوشش کی کہ چینی ہندی بھائی بھائی کی جو ایک ریت چلی آ رہی تھی اس ریت میں کسی طرح سے ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کانفلکٹس بھی رہیں لیکن تعلقات بھی بڑھتے چلے جائیں اور حالات بھی اچھے ہوں آپس میں, مگر نہیں ہو سکا. اور چائنا نے جس طرح بیک سٹیبنگ بھارت کو کی اس کے بعد بھارت نے بہت ہی ٹف ریسپونڈ کیا ان کو. اس کے بعد چائنا کو کچھ تھوڑی سی ہوش آئی. لگتا یہ ہے کہ چائنا کو جب تک ٹف ریسپونڈ نہ کیا جائے, چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کو بات سمجھ نہیں آتی. اب امریکہ بھی ٹف طریقے سے ریسپونڈ کر رہا ہے تو لگتا ہے کچھ چائنا کو سمجھ آ رہی ہے. یہ بات تو امریکہ کے الیکشنز کے بعد کھلے گی. یورپین یونین نے بھی اب سخت میسیج دینا شروع کر دیا. یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یا ایون یورپ کے بڑے ملکوں کو جیسے فرانس, برطانیہ کو چائنا جیسے یوں لگتا تھا کہ گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا, مگر جب یورپین یونین مل کر اب ٹف میسیج دے رہی ہے تو چائنا کو احساس ہو رہا ہے. امریکہ بھی چائنا کو اب بہت ٹف میسیج دے رہا ہے. صدر ٹرمپ تو ٹف میسیج دے ہی رہے تھے, اب جو بائیڈن بھی الیکشن میں اپنا پلڑا بھاری کرنے کے لیے چائنا کی کچھ بات کرنے لگے ہیں. اور امریکہ میں جو الیکشن کی فضا ہے وہ واقعی ہی کافی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. دونوں پارٹیوں کا پلہ ایک دوسرے کے قریب آتا چلا جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ وہاں پر کانفلکٹ بڑھے گا. ہمیں بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں بلیک ملیشیا اور کوٹ ان کوٹ وائٹ ملیشیا وہ بھی سامنے آ رہے ہیں, اور اس طرح کی بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کیا امریکہ میں کوئی چھوٹی موٹی سول وار تو نہیں ہوگی. اس طرح کی امریکہ میں سچویشن ہمیشہ سے رہی ہے لیکن آج کل یہ سچویشن اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. ایک طرف تو بائیڈن کمالا کیمپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو امیگرینٹس ہیں, جو نیو امریکنز ہیں, ان کی میجورٹی ان کے ساتھ ہے, اور صدر ٹرمپ کے ساتھ جو وائٹ
نیشنلسٹ ہیں وہ ساتھ ہیں، اور دوسری طرف صدر ٹرمپ بھی اس بات کو کھل کر بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو اصل امریکنز ہیں، اب اصل امریکنز ان کی یہی مراد ہے کہ جو میجورٹی آف دا سائلنٹ کمیونٹیز ہے وہ ان کے ساتھ آ رہی ہے، جو زیادہ تر وائٹس پر ہیں. لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ کے پچھلے الیکشن کی طرح اس الیکشن میں بھی بلیکس بھی، ہسپینک بھی، ایشینز بھی بہت بڑی تعداد میں، اور خاص طور پر انڈین کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں صدر ٹرمپ کو ووٹ دے گی. یہ صورتحال واضح ہے. اسی طرح ایک ریلی میں مختلف لوگوں نے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کا اظہار کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ چاہے وہ بلیک کمیونٹی سے ہیں، چاہے وہ ایشین فلپینو کمیونٹی سے ہیں، وہ صدر ٹرمپ کو ہی ووٹ دیں گے. ایک ویڈیو کلپ دیکھیے. I support the president because he's done more for the black community, all Americans really, than any other president in my lifetime. I'm happy what he's doing for businesses, small businesses, trying to get us reopened. I don't know what it would be like if I was still in the Philippines. I mean, this land, this country, the Constitution. I mean, it's everything. I'm so thankful to be here. I am so thankful to be here, and I appreciate President Trump for everything that he's doing. I didn't vote for him in the primary, but you know what? He has absolutely proven himself to be the conservative, that stands for the people and is fighting for us. He's really fighting for us, and I truly believe that. So it's safe to say you'll be voting for him in 2020? Oh my gosh, of course. I mean, there's no question. تو آپ نے سنا کہ بلیک کمیونٹی بھی اور فلپینو کمیونٹی کے ممبرز بھی صدر ٹرمپ کی ریلی میں شریک ہو رہے ہیں اور کھل کے کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کا ساتھ دیں گے. پولیٹیکل پنڈتس کا یہی کہنا ہے کہ اگرچہ تھوڑا سا پلڑا جو بائیڈن کیمپ کا بھاری نظر آتا ہے، مگر پچھلے الیکشن کی طرح اس الیکشن میں بھی صدر ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات گراؤنڈ ریالٹیز پر بیس کرتے ہوئے زیادہ ہیں. صدر ٹرمپ پر سب سے بڑا جو اٹیک پولیٹیکلی ہو رہا ہے وہ ہے کہ وہ کرونا پینڈیمک کی سچویشن کو بہتر طور سے ہینڈل نہیں کر سکے. اب یہ ایک بہت سینسٹیو بحث ہے. کرونا پینڈیمک دنیا کے جو موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں ان میں ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. امریکہ تیسرا بڑا دنیا کا موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے. چائنا سے ہمیں کوئی خبریں نہیں آتی کہ وہاں پر پینڈیمک کی کیا سچویشن ہوئی تھی. بہرحال یہ ایک ضرور بات نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے باوجود ریلیٹیولی چائنا نے جہاں سے یہ وائرس نکلا تھا ریلیٹیولی اس پر قابو پایا. بھارت جہاں ممکن نہیں ہے کہ اس وائرس پہ قابو پایا جا سکے، لوگوں کو کام کرنا ہے، ڈیلی ویجز پہ لوگ ہیں، اور وہاں پر اب جیسے اکانومی کھلی ہے تیزی سے انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، مگر ڈیتھ ریٹ انفیکشن ریٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے. امریکہ میں ڈیتھ ریٹ بھی بہت ہائی رہا اور انفیکشن ریٹ بھی بہت ہائی جا رہا ہے. اب ڈیتھ ریٹ امریکہ میں بھی کم ہو گیا ہے. دنیا میں انفیکشن ریٹ جنرلی کرونا پینڈیمک کا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا یہ سیکنڈ فیز ہے دنیا میں اس پینڈیمک کا یا پہلے فیز کی ہی کوئی ایکسٹینشن ہے. یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. کسی ویکسین کے آنے کی کوئی کنفرم اطلاع نہیں. اس لیے پینڈیمک کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. یہاں ہمارے کینیڈا میں پینڈیمک کافی حد تک قابو ہو چکا تھا، لیکن آج آنٹیریو کے پروونس میں 300 سے زائد انفیکشن سامنے آئی ہیں، جو غالباً اس پینڈیمک کے زمانے میں آنٹیریو پروونس میں سب سے زیادہ ہیں. اسی طرح کیوبیک بھی بیڈلی ہٹ ہے. اگرچہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا میں کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی. اس وقت جو صورتحال ہے کینیڈا میں پرٹیکولرلی جو کووڈ کے انفیکشن سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ریلیٹیولی ینگ لوگوں میں سامنے آ رہے ہیں. بہرحال کرونا پینڈیمک ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہیومینٹی کے لیے، اور اس سلسلہ میں جو احتیاطی تدابیر جس سرکار، معاشرے اور گورنمنٹ نے ڈیزائن کی ہیں وہاں کے رہنے والوں کو ان کو فالو کرنا چاہیے. یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، اور اسی سیریس مسئلہ
کو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ اپنی سنگینی کو کس طرح اور آگے لے کر آتا ہے یا پھر دنیا اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ آج کا بلا تکلف راؤنڈ اپ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.